وہ بیچارہ ہے، بیچارہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو آرٹیفیشیل داڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ متولی کا بس چلے نا تو وہ آرٹیفیشیل داڑھی بھی لگوا دے کے لگا میاں تو مولانا ہے، مولانا کے لیے داڑھی ضروری ہے، مولانا کے لیے، میرے بیٹے کے لیے نہیں ہے، سیٹھ کے لونڈے کے لیے یا پٹیل کے لونڈے کے لیے داڑھی ضروری نہیں ہے، ملا کے لیے داڑھی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے منور چہرہ دیا ہے، ریش ماشاءاللہ، رکھیے آپ اپنے مزاج کے مطابق رکھیے، جوانی میں چہرہ جوان جیسا دکھے اور بڑھاپے جیسا، کوئی یہ نہ کہے بڈھا گھوڑا یا بڈھی گھوڑی لال لگا، ایسا نہ کہے، عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ عمر کے تقاضے ان کو پورا کرے، یہ اب جس طرح کپڑے کے بارے میں اپنی پسند کے کپڑے پہن لیں، آپ اصولوں کا خیال رکھ لیں، بس اسی طرح سے داڑھی رکھیں، آپ اپنے مزاج کے مطابق رکھیں، کوئی لمبی رکھنا چاہتا ہے تو لمبی رکھ لے، کوئی میڈیم رکھنا چاہتا ہے میڈیم رکھ لے، کوئی کھسی رکھنا چاہتا ہے تو کھسی رکھ لے، اس پہ اسلام نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے کہ ایک مٹھی رکھی مت، وہ ایک مٹھی کے چکر میں سینکڑوں نوجوان داڑھی نہیں رکھتے، جوانی کا وقت ہے یار، ابھی سیر و سپاٹے کا دور ہے، یہ کون سا چہرہ دے رہا ہے، میری داڑھی کی اسٹائل آپ ایک ہی پاؤ گے، اسے بڑا ہلّا داڑھی رکھتا، کون بول رہا ہے؟ پٹیل کا چکنا لونڈا، اس کی اتنی بھی نہیں ہے جتنی ہارون کی، ابے ہارون کی جتنی ہے اتنی پہلے تو رکھ لے، اس کے بعد بول، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکنا داڑھی کب آئے گی؟ ہاں ابھی جو بڑے سینئر متولی و صدر ہے نا، ہمارے دیکھتے دیکھتے آئیے، ہم سے چھوٹی داڑھی ہے ان کی، ہماری سینئر ہے، ابھی آئیے دیکھتے دیکھتے، تو داڑھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہے اس کے باوجود آپ مومن ہو، مجاہد ہو، آپ قرآن کے مفسر بن سکتے ہو، علامہ رشید رضا بٹ، علامہ اقبال، کہا تھا میں نے کسی وقت، صدام کا کلین شیو ہونا بہتر ہے شاہ فہد کی داڑھی سے، بات مسئلے کی حد تک کر رہے ہو آپ، مسئلے کی حد تک، تو میری مسئلہ کلیئر کر رہا ہو، یہ تمہاری جہالتوں کا ثبوت ہے مولویوں، لے دے کے وہ داڑھی مٹھی بھر داڑھی، اگر کسی حدیث سے بتا دے گا، کسی ایک حدیث سے بھی بتا دے گا، کسی ایک حدیث سے بھی بتا دے گا نکال کر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مٹھی بھر داڑھی رکھو، تو میری اس سے چھوٹی نہیں پاؤ گے آپ، رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مطلب استورے سے بلیڈ سے کاٹو مت، چھیلو مت گال، یہود کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ چھین لیتے ہیں، تم داڑھی کو بڑھاؤ کا مطلب کتنی بڑھاؤ یہ وضاحت نہیں ہے، بڑھاؤ، چھیلو اس طرح سے یا بلیڈ سے چھیلو مت، داڑھی کو بڑھاؤ، اپنے مزاج کے مطابق بڑھاؤ، اور مونچھوں کو ترشواؤ، مونچھوں کو ترشواؤ، یعنی مونچھوں کو نہ بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو کا ذکر نہیں ہے، مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ یہ ذکر نہیں، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو ترشواؤ، مونچھوں کو ترشواؤ، مونچھیں چھوٹی رکھو
یہ ترشواؤ کا مطلب یہ نہیں کہ مونچھوں کو بڑھاؤ، دارا سنگھ والی اور کون کون سی والی گنیس بک میں نوٹ ہے نا، اسپیشل نہیں. تو کیا کرتے ہیں، ابھی ایک خاص ماڈل چل رہا ہے، چکنی، ایک خاص ماڈل چل رہا ہے چکنی، اور مونچھیں پلین، مونچھیں کٹی ہوئی اور داڑھی مٹھا بھر، سر میں ٹوپی. سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ یہ ہماری جماعت کی پہچان ہے، ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ ہمارا نا، ہماری پہچان ہے چکنی، مونچھیں چھلی ہوئی اور داڑھی اور سر میں ٹوپی، ایک جماعت کا خاصا پہچان ہے یہ. جب حدیث میں یہ آیا ہے کہ مونچھوں کو ترشواؤ تو آپ کاٹ کیوں رہے مونچھیں؟ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے نا، پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ آپ چھلوا کیوں رہے؟ آپ جب حدیث پہ عمل کر رہے ہو کہ داڑھی کو بڑھاؤ تو ہم نے داڑھی چھوڑ دی ہے، تو مونچھوں کو ترشواؤ تو مونچھوں کو آپ ریزر سے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ یہ مسائل، اللہ اکبر، بس یہی مسائل رہ گئے ہیں اس امت کے اندر. خطبے کے اندر، درس حدیث، درس قرآن کے اندر، کانفرنس میں عالمی کیوں نہ ہو، ملکی پیمانے پر کیوں نہ ہو، جائیے بھوپال کا اجتماع اٹینڈ کیجئے آپ اور 3 دن سن کر آئیے، اس کا ویڈیو لے کے آئیے، دیکھ لیجئے ریپیٹ کر کے کہ کیا بیان کیا گیا. 10 لاکھ آئے کامٹی میں، 15 لاکھ آئے بھوپال میں، اور 5000 آئے تھے رام لیلا میدان میں. اینٹی ٹیررزم کے خلاف کانفرنس تھی اہل حدیث، اینٹی ٹیررزم. سمجھ رہے نہیں بات کو؟ رام لیلا میدان دلی میں 5000 یا 50,000 لوگ آئے تھے. میں کہتا ہوں اس کا ویڈیو آپ ریپیٹیشن کے ساتھ دیکھیے، بار بار دیکھیے. اس میں کیا یہ بات کہی گئی کہ یہ موجودہ ہندوستان کی حکومت باطل ہے، کافر ہے، مشرک ہے، باطل ہے، سرکش ہے، سرکش طاغوت ہے، قرآن کے لفظ میں طاغوت ہے. جب تک مسلمان اس طاغوت کا، اس طاغوتی نظام کا انکار نہیں کر دے گا، اس کے ایمان کا کوئی مہتو نہیں ہوگا، اس کے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کا ایمان شمار نہیں ہوگا. گویا بڑی سے بڑی کانفرنس وہابی اور سنی اور تبلیغی اور جماعت اسلامی اور یہ اور وہ، ان کو ملا کر دیکھ لیجئے آپ، سب خاموش اس مسئلے پر. قرآن کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ، قرآن کا بنیادی موضوع ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. نہیں ملے گا. ادھر اخلاق میں آئیے، ادھر اخلاقیات میں آئیے تو پردہ ہے، حجاب، محرم نا محرم، محرم نا محرم، اندھے سے پردہ. محمد رسول اللہ نے اپنی بیوی عائشہ کو اندھے سے پردے کا حکم دیا. یہ داڑھی اور ٹوپی کے مسئلے بتانے والا یہ ماسٹرنیوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، میٹنگیں لے رہا ہے، صلاح مشورہ کر رہا ہے اسکول میں. وہاں حدیث کو کیا ہو جاتا ہے؟ اور ایسے مسائل پر وقت صرف ہوتا ہے خطبوں کا اور درسوں کا کہ مٹا مٹا افاف اور کڑوا کڑوا تھو تھو. شریعت نے جن کو اہمیت نہیں دی ہے، اختیار دیا ہے. اگر آپ ٹوپی لگا کے نماز پڑھ رہے ہو تو صحیح ہے، اور اگر آپ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہے ہو تو غلط نہیں ہے، نہیں ہے غلط. اگر آپ داڑھی چھوٹی رکھ رہے ہو
تب بھی صحیح ہے، اور داڑھی بڑی رکھ رہے ہو تب بھی صحیح ہے۔ اگر داڑھی نہیں رکھ رہے ہو تو بہرحال ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ مسئلے کی حد تک بات کر رہا ہوں میں، ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ ایک سنت چھوٹ گئی، دن میں 20 سنتیں چھوٹ جاتی ہیں اچھے متدین لوگوں سے، اچھے متقی پرہیزگار لوگوں سے۔ بیچارے یہ مسلک پرست، فرقہ پرست، صبح سے اٹھتے ہیں سوتے ٹائم تک 10 20 سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور خاص طور سے شادی میں تو چھوٹ ہی جاتی ہے، خاص طور سے غمی میں تو چھوٹ ہی جاتی ہے۔ بیٹی کے پڑھائی کے مسئلے پر، نوکری کے مسئلے پر تو قتل ہو جاتا ہے سنتوں کا۔ جی ایک چھوٹی سی سنت آئی، تو میں آپ کو شب قدر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ مسجد مدرسوں میں اب کیا رہ گیا؟ دین کے نام سے ٹوپی، داڑھی، ناف، نیت اوپر کے نیچے، ٹخنا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے، 2 ہاتھ سے مصافحہ کریں، درود السلام، تیجا چہلا، 11ویں فاتحہ، یہ سب کچھ ملے گا آپ کو وہابی سنیوں کی مسجدوں میں۔ شیعہ کی دنیا تو الگ ہے بیچاروں کی۔ جو باتیں آپ کو اس پروگرام میں ملتی ہیں، یہ ویکلی پروگرام ہوتا ہے، زندگی بھر ہوگا انشاءاللہ۔ جمعہ کے دن بعد نماز عشاء 9:30 سے 11 سرکاری ٹائم ہے، یہ آگے پیچھے 10 20 25 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ باتیں آتی ہیں جن کو دبانے کے لیے، قرآن کی ان بنیادی باتوں کو دبانے کے لیے شیطان مردود نے یہ شوشے چھوڑے، داڑھی ٹوپی ٹخنے کے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات ہیں، کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم۔ امت مرحوم کی کس عقیدے میں ہے؟ نجات مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ نام لے لے کر میں بول رہا ہوں کہ سوائے یہ مسلک پرست اور فرقہ پرستوں کے پاس بے بنیاد چیزیں اور فروعات کے سوا کچھ نہیں۔ یہ شیطان مردود کے آلہ کار ہیں، ان کو معلوم نہیں جہالت کا یہ عالم، ابلیس کے آلہ کار، یہ جماعتیں، یہ مسلک ابلیس کے آلہ کار، کام کرنے کا آلہ، ان کو خبر نہیں کہ ہم یوز ہو گئے، ہمارا استعمال ہو گیا، ہم اسلام کا نام لے کے، تبلیغ کا نام لے کے، قرآن کا نام لے کے بندگان خدا کو گمراہ کر رہے ہیں، بنیاد سے ہٹا رہے ہیں اور برانچز کی طرف، فروعات کی طرف لا رہے ہیں، جبکہ عقل مند آدمی فاؤنڈیشن پر، چیچز پر، ریڑھ کی ہڈی پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ قرآن کا فاؤنڈیشن یہ ہے، اللہ کی ہے دنیا، اللہ کی چلے گی، بندہ صرف خلیفہ کی حیثیت سے رہے گا، نائب کی حیثیت سے، بندہ حاکم کی حیثیت سے نہیں رہے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا شرک یہ عوام کی حاکمیت ہے، یہ لوک تنتر ہے جس میں انسان پر چل رہی ہے، انسان کے دوارا۔ اس سلسلے میں اگر کبھی کہیں کسی سے آپ نے سنا ہو بیان خطبے میں یا کانفرنس میں، تو بتائیے محترم، کھڑے ہو کے بتائیے یہاں پر۔ زندگی کے اس مرحلے پہ یہاں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، 70 سال کے، یہاں پر بتائیے آپ
اگر ایک بار بھی لوگ تنتر کے بارے میں، موجودہ حکومت کے بارے میں سنا ہو کہ یہ غلط ہے، قرآن کی روح سے ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ پہلے نمبر پر اس کا انکار کیا جائے، جیسے موسیٰ نے فرعون کا کیا، ابراہیم نے نمرود کا کیا، محمد رسول اللہ نے کفار و مشرکین کا کیا۔ تو بتائیے، آپ کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں کھلا مت چاہیے؟ نہیں، ان مسائل سے نظر پھیر کر یا لوگوں کی توجہ ادھر نہ جائے، اس کو دبانے کے لیے یہ مسئلے ابھارے گئے، باقاعدہ مدرسوں میں ٹریننگ دی گئی، 2-4 سال رہو، 2-4 سال مدرسے میں رہو، اس کے بعد تم کو جا کے مسجد میں امامت اور خطابت کرنی ہے، یا مدرسہ کھول کے پھر تم کو نئے سانپ سپولے تیار کرنا ہے۔ بس تمہاری ٹریننگ ہو گئی۔ دنیا داری میں حکومت کے مسئلے پر، لوک تنتر کے مسئلے پر وہابی سنی بھائی وہابی سنی بھائی، لیکن مسلک میں مسجدیں الگ، مدرسے الگ۔ تم درود نہیں پڑھتے، ہم درود پڑھتے ہیں۔ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود ہے، تو ادھر وہابی بولتے ہیں کہ تم پجے قبر پرست، اور ہم مواحد، ہمارا کیش ہے ترک رسوم۔ امتیں جب مٹ گئی، اجزائے ایمان ہو گئی، ہم بولتے ہیں یہاں بیٹھ کر دارالمطالعے کے اندر، یا دارالمطالعے کی دعوت کہہ سکتے ہیں کہ بریلوی بھی پجے اور وہابی بھی پجے سمجھ رہے نا؟ پجے وہ مردوں کے آگے جھک رہے ہیں، اور یہ زندہ منسٹروں کے آگے جھک رہے ہیں، یہ ان کے جھنڈے پھیلا رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہار لے کے لپک رہے ہیں۔ شیوراج سنگھ چوہان جب اس چوک میں آیا تو اس کو کیلوں سے تول ڈالے اور ایسا ہاتھ لگا کے کیلے کھائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ تلا ہوگا تو پیٹ میں گندگی بھی ہوگی، وہ بھی ایک حصہ آیا ہوگا تول میں، کس کے پاس گیا معلوم نہیں ہو۔ تجزیہ کیا جائے تو پھر ایسا کہ پورا ہی تلا ہے نا، وہ بھی آیا ہوگا، تو اس وزن میں، اس مقدار کا کس کے پاس گیا، وہابی کے پاس کہ سنی کے پاس، کیا معلوم، واللہ عالم۔ ارے اور ابھی بھوپال میں لمبی داڑھی والے، ٹوپی والے، تسبیح والے، جن کا پیجامہ پڈلی تک، باپ ان کا شیوراج سنگھ چوہان۔ دیکھیے جا کے آپ، ادھر ہارون کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، جو خالص موحد ہے، اور آپ کو بتا رہا ہے شرک کے اقسام کے آپ راکھی نہیں بیچ سکتے، آپ دسہرے میں اپنی ٹھیلیاں نہیں لگا سکتے، ان کے میلے ٹھیلوں کی آپ زینت نہیں بن سکتے، آپ وسرجن میں ان کی مورتیوں کے وسرجن میں اپنی گاڑیاں نہیں دے سکتے۔ ابراہیم کی اولاد ہو تو ابراہیم نے مورتیوں کو توڑا ہے، ایسا گود میں بٹھا کے اس کا وسرجن نہیں کیا ہے۔ ایک عالم اپنی گاڑی دے رہا ہے، سلفی۔ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، وہ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ آنا تھا اللہ کے گھر سے، اللہ کی بات، اللہ کی ذات و صفات و حقوق کی بات، مگر نہیں، قبضہ کر لیا وقت کے عبداللہ ابن ابی نے، منافقین نے، فاسقین نے، جاہلوں نے اللہ کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اب وہاں سے ان کی چل رہی ہے، ہماری پسند کا امام آئے گا، ہماری پسند کا خطیب آئے گا، جو باتیں ہم چاہتے ہیں وہ آئیں گی ممبر سے۔ اگر کوئی قرآن کی بات، اسلام کی بات کر کے ابھار رہا ہے، قوم کو مسلمان بنا رہا ہے، تو اس کو روکا جائے گا پری پلان۔
امریکی سازش، اسرائیلی سازش کہ افغانستان میں ملا عمر نہیں رہے گا، حامد کرزائی رہے گا، عراق میں صدام نہیں رہے گا، سولی پہ چڑھا دوں گا میں اس کو، میرا آدمی رہے گا۔ عرب میں فیصل، شاہ فیصل نہیں رہے گا، مروا ڈالوں گا میں اس کو، شاہ فیصل کو، میرا آدمی رہے گا، فہد، عبداللہ فہد۔ ضیاء الحق پاکستان میں نہیں رہے گا، ایکسیڈنٹ کروا دوں گا میں اس کا، مروا دوں گا ضیاء الحق کو، نواز شریف کو لے کے آؤں گا، بے نظیر بھٹو کو لے کے آؤں گا، اپنے آدمیوں کو لے کے آؤں گا۔ حرم شریف میں حرمین شریفین میں، کعبہ، خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں علماء حق نہیں رہیں گے امام، بلکہ عبداللہ فہد کا آدمی رہے گا، رٹا ہوا خطبہ دے گا، امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف اگر بولے گا تو اس کی ویسی ہی چھٹی ہو جائے گی جیسے ہمارے شہر کی مسجدوں میں اگر اس نے سود پہ بول دیا یا حکومت پہ بول دیا یا کانگریس پہ بول دیا تو دوسرے دن اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ ناٹک چل رہا ہے میرے بھائیوں، نجات کا مسئلہ ہے، اپنی دنیا جائے چولہے بھاڑ میں جائے دنیا، لست علیہم بمسیطر، اپنی نجات کا سوال ہے۔ ہارون جہنم میں جانا نہیں چاہتا، تم نہیں چاہتے تو ویسے کام کرو، پھر اپنی دیکھو، شیخو اپنی دیکھو، ہارون اپنی دیکھ رہا ہے، کسی کے 3-5 میں نہیں ہے۔ اس لیے میں اتنی باتیں کر رہا ہوں کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ بیچاری عوام جا رہی ہے، دن کے 12 بجے خطبوں میں سو رہی ہے، وہ بیجو گایا جا رہا ہے حویلی کی طرف منہ کر کے، بیجو حویلی کی طرف منہ کر کے گایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، ہو گئی اپنی جماعت، ایک جمعہ اور چلا گیا زندگی کا۔ اور نہیں تو رات کے 12 بجے یہاں پر بچے بھی اس طرح ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، کیونکہ بات ویسی ہو رہی ہے۔ یہ دین مردوں کا دین ہے جناب، یہ اسلام جو ہے مردوں کا دین ہے، ہیجڑوں کا دین نہیں ہے صاحب۔ تم بھی اچھے، ایسا نہیں صاحب، جو اچھا ہے سو اچھا ہے، جو برا ہے سو برا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کو بولنا پڑے گا، یہ باطل کے خلاف آپ کو بولنا پڑے گا۔ ایک مومن کی حیثیت سے، علماء کا ٹھیکہ نہیں ہے اس پر، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک مسلم کی حیثیت سے آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ میں ہندوستان کی حکومت کا انکار کرتا ہوں، میں یہاں کی لوکتانترک حکومت کا انکار کرتا ہوں۔ 21ویں صدی کا لیٹسٹ شرک یا بگیسٹ شرک اگر ہے کوئی تو وہ یہ عوام کی حاکمیت ہے، یہ پبلک کی حکومت۔ اس مسئلے پر مدنی اور مکی اور عمری اور سلفی علماء کرام اگر بات کرنا چاہیں تو یہ بندہ ناچیز حاضر ہے ان کی خدمت میں، جہاں چاہیں بلائے، یا میں تو بلاتے تھک گیا، 20 سال میں کوئی نہیں آتا۔ تم مجھ کو موقع نہیں دیتے، میں تم کو اس اسٹیج پر موقع دیتا ہوں۔ میرے سامعین کرام، میرے سننے والوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنی پسند کا مولوی کو بلا کے یہاں بٹھائیں اور بات سنیں ان کی، تو آپ کو اجازت ہے۔ آپ مجھ کو 2 منٹ پہلے کہیے گا کہ مولانا صاحب وہ ہمارے مولانا قاسمی صاحب آئے ہیں اور تقریر کرنا چاہتے ہیں یہاں پر، تو میں وہاں بیٹھوں گا سامنے اور وہ یہاں بیٹھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بات بھی یہاں سے کی جائے گی، یہاں سے خالص
قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر، مسلک اور بزرگوں اور پیرانے پیر کی دلائل پر نہیں۔ ایمان لایا ہے نبی پر، اور نبی ہے ہمارے لیے ماخذ، منبع، سرچشمہ۔ اسلام کو سمجھنے کا دو سرچشمے خاص، قرآن اور حدیث۔ جو بات ہوگی قرآن حدیث سے ہوگی۔ احمد رضا کے الیاس کے حوالے سے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اور میں بھی مودودی اور علامہ اقبال کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ جس کی بات بھی قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی اس کو رد کر دیا جائے گا، کتنا ہی بڑا نام ہو۔ اور جس کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہوگی، وہ آٹو چالک کیوں نہ ہو، اس کی بات مانی جائے گی۔ معیار قرآن اور حدیث۔ میرے بھائیو، یہ سب باتیں عوام کے سامنے آتی ہی نہیں، اب تک نہیں آئی، آئندہ آئیں گی بھی نہیں۔ مسجدوں سے آپ امیدیں مت رکھنا، ممبر سے آپ جمعہ کے دن جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنا جیب کٹوا کے آ جاؤ، بس۔ امید مت رکھنا کہ وہاں اسلام سمجھنے کو ملے گا، سننے کو ملے گا، اسلام خالص اسلام وہاں ملے گا آپ کو۔ مسلک اہل حدیث برحق ہے، دوسری مسجد میں مسلک اہل سنت برحق ہے۔ تو میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ آپ ہماری جمعیت میں رہیں، آپ فارم بھر دیں، آپ ایک خاص اپنی جماعت کی پہچان بنا لیں، آپ چندے دیں، آپ فنڈ میں حصہ لیں، آپ بیت المال میں حصہ لیں۔ گویا بندر بانٹ چل رہا ہے، گویا چپارا والی پٹی وہ ہماری ہے، کہانی والا پٹی چندے کے لیے، کہانی والا پٹی تمہاری ہے۔ سمجھ رہے نہیں بات کو آپ؟ ہاں، تو ہمارے چھیتر میں آپ ہستاکشیپ نہ کریں اور ہم تمہارے چھیتر میں ہستاکشیپ نہیں کریں گے۔ یہ بریلوی ہے، بریلویوں کا ایریا ہے، یہ وہابی ہے، وہابیوں کا ایریا ہے۔ اپنے ایریا میں جاؤ، اپنی دکانیں چلاؤ۔ جب الیکشن آئے گا تو ہم دونوں مل کر اپنی پسندیدہ کافر پارٹی کا کام کریں گے۔ ممبر پر نہیں بولیں گے، عوام جوتے مارے گی آج بھی، جبکہ عوام کے علم کو، ضمیر کو، غیرت کو کچل دیا انہوں نے، جاہل عوام۔ لیکن آج بھی وہ ممبر رسول پر سیاست کو، کینواسنگ کو برداشت نہیں کرے گی۔ ایک صاحب قاضی وارڈ میں آ کے الیکشن کے موقع پارشد کا الیکشن تھا شاید، قاضی وارڈ اپنے لڑکے کے لیے کچھ بولا انہوں نے حدیث کے حوالے سے، خاموش کر دیا گیا۔ ووٹ مانگنے آیا ہے، ووٹ مانگ، حدیث اور قرآن کا حوالہ مت دینا۔ کیوں کھینچ کے لا رہا ہے؟ یہ آج کی عوام کا حال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب داڑھی ٹوپی ٹخنا، داڑھی ٹوپی ٹخنا حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تو محترم ووٹ کے مسئلے میں کیا ہے؟ الیکشن کے مسئلے میں حدیث میں اور قرآن میں کیا ہے؟ ذرا بتائیے۔ ارے میاں وہ دنیا داری ہے، میاں دنیا داری ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مولانا پھر آپ دنیا داری ممبر پہ کیوں کر رہے ہو 10,000 روپے تنخواہ لے کے؟ آپ کا متولی تو سیاسی ہے، لیڈر ہے، سیاسی، کانگریس سے، اس پارٹی سے یا اس پارٹی سے اس کا تعلق ہے، تو آپ اس ممبر رسول پر کہیے اگر کہ اللہ کے گھر کا ذمہ دار وہی ہو سکتا ہے جس کا سیاست سے، یہ موجودہ گندی سیاست سے تعلق نہ ہو، کسی پارٹی سے اس کا، کسی سیاسی پارٹی سے اس کا کنیکشن نہ ہو۔ اور میں سوال کر رہا ہوں کہ الیکشن کے بارے میں کچھ بولیے، ووٹ کے بارے میں کچھ بولیے، تو آپ بولتے ہیں کہ میاں یہ سیاست ہے اور دنیا داری ہے اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے متولی اور صدر اور ممبران کا سیاسی پارٹیوں سے تعلق کیسے ہے؟ وہ بھی
ایک جھکنے والی سیاست. بھیا پوچھئے ان کا جینا دوبھر کر دیجئے. کوئی عالم آتا ہے باہر سے, پوچھئے آپ کہ پوچھئے, پوچھنا پڑے گا تب ناکہ بندی ہوگی. ارے باپ رے, تراویح کے مسئلے پہ تو پکڑ رہا ہے, اس کا بس نہیں چل رہا ہے, ورنہ کمر پکڑ لیتا وہ تمہاری, کمر پکڑ لیتا. نماز پڑھ کے ہی جائے گا تراویح. تو عشاء کی پڑھ لیے نا میری مسجد میں, اب تراویح پڑھے بغیر تو مسجد سے نکل نہیں سکتا. پکڑ لیا تیری گردن. اسرانی جو میں ہوں اور 3 ممبر 3 دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں, گیٹ بند, گیٹ بند. سمجھ رہے نہیں آپ اس حد تک؟ اور یہ اچھی بات نہیں ہے. تو محترم ذرا ان مسائل پر جن کو دبا لیا گیا ہے آپ بولیے. میں بار بار بول رہا ہوں اپنی عوام سے, میں پاگل آدمی نہیں ہوں, باشعور آدمی ہوں. شب قدر میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو اٹھا کر دین بتا دیا گیا. ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہیں لوگ, ایک ہاتھ سے مسافہ, 2 ہاتھ سے مسافہ. وہ سنی, یہ بریلوی, یہ وہابی, وہ سنی. لیکن دنیا داری میں سیاست میں سب ایک. وہ ایک خبیث نے ہمارے محلے کے مسجد کے دروازے پر لکھ رکھا ہے, غیر مقلد یہاں نماز پڑھنے نہ آئے. غیر مقلد کا مطلب اہل حدیث, غیر مقلد اہل حدیث یہاں نماز پڑھنے نہ آئے. ارے اپنی دکان میں لکھ, بول, اپنے گھر کے دروازے پر لکھ, اپنی دکان پر لکھ, اپنی گاڑی پر لکھ کہ خبردار کوئی اہل حدیث ڈرائیور میری گاڑی میں نہ آئے, اور میری بس میں کوئی بریلوی نہ بیٹھے, یا میری بس میں کوئی وہابی نہ بیٹھے. یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بریلوی کی بس ہے, سیونی بس سروس, اس میں کوئی وہابی نہ بیٹھے. یہ میڈیکوز یا یہ کرانے کی دکان بریلوی کی ہے, یہاں کوئی غیر مقلد اور وہابی کرانہ خریدنے نہ آئے, کنڈوم خریدنے نہ آئے بریلوی کی دکان میں. سمجھ رہے نہیں؟ ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہوں, سمجھا؟ لکھا مسجد میں لیے, لکھنے کے لیے اہل حدیث مسجد, اہل سنت مسجد, یہ نہ آئے اور وہ نہ آئے. اس کے بعد کافروں کی عدالت میں جا رہا ہے اپنے فیصلے کروانے. وہابی بھی اور سنی بھی اپنی بیٹی کو کافروں کے پاس پہنچا رہا ہے پڑھنے اور ٹریننگ کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کو کافر کے اسکول میں, کالج میں, آفس میں, کورٹ میں پہنچا رہا ہے ٹریننگ کے لیے. وہ شرما صاحب کے انڈر میں ہے, وہ انڈر ٹریننگ ہے, جج بن گئی ہے تو پروفیسر بن گئی ہے تو جج بن گئی ہے. ادھر مسجد کے اندر مسئلے اٹھا رہا ہے, حیا اللہ صلاح پہ کھڑا ہونا ہے میاں. اس سے پہلے اگر کھڑے ہو گے نا تو دھکے مار کے نکال دوں گا مسجد سے. لانڈیا 12 پتھر میں کھڑے ہو کے بوائے فرینڈ سے چوکوبار کھا رہی, کھڑے ہو گے بوائے فرینڈ سے. سمجھ رہے ہو کہ ناٹک کرنے تھوڑی نہ بیٹھا ہوں یہاں پر, میں چندہ مانگنے تھوڑی نہ بیٹھا ہوں. میں یہاں تم کو تمہارا ایمان بتانے بیٹھا ہوں کہ کیا چل رہا ہے مسجدوں میں, مدرسوں میں. 21ویں شب ہے آج, 21ویں شب ہے آج. مگر آپ نے خطبوں میں اور درسوں میں جو کچھ بھی سنا ہوگا, یہ کھری کھوٹی اس میں نہیں ہوگی نا؟ نہیں. ارے باپ رے, جوان لانڈیوں کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے. مولانا ہارون جب ان کو ان پہ ایک نظر ڈالتا ہے نا تو جوان سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڈھا. ایسے کپڑے, ایسا اسکن ٹائٹ پینٹ, ایسی بنیان, ایسا چیسٹ, ایسا ہپ, ایسا فٹنس,
टोपी लगा के कुर्ता पहन के नमाज पढ़ रहा है, लपक लपक के ना। एक मुसलमान जवान लौंडी को ट्यूशन कैसे पढ़ा सकता है? जो पर्दा नहीं करता उसको आप लौंडी बोलेंगे या मैडम बोलेंगे उसको, और जो पर्दा करता है, जो पर्दा करती है, उसको आप खातून बोलेंगे। अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, मैं वजाहत कर दे रहा हूँ। मुझे खातून भी बोलना आता है, दुख्तर नेक अख्तर भी बोलना आता है, और लौंडी बोलना भी आता है। तीनों के अलग अलग मफहूम है, समझे आप? तो ये दीन चल रहा है, तरावी पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, इफ्तार करवा रहा है, और क्लासेस चल रही है साहब, क्लासेस चल रही है। 10-20 का जब मजमा देखता हूं तो रोजा मकरू हो जाता है मेरा। इंसान फितरत से बाज नहीं आता। फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। और इस सिलसिले में मोहतरम मेंबर पर नहीं फरमा रहे कि क्या नमाज पढ़ने आया मियां? तेरी नमाज उस वक्त कबूल होगी जब कोचिंग क्लासेस बंद करेगा, पर्दा करेगा। वो नहीं करेगी तो तू करेगा। तू बात नहीं करेगा जवान लड़की से, और अगर तेरे ना करने पर वो बात करती है तो तुझको गुस्सा आएगा कि बदमाश लड़की साली, मैं इससे बात नहीं करना चाहता और ये उपद के मेरे से बात कर रही है, मतलब बैड कैरेक्टर रही, या तो बेवकूफ है, बांगी, या बैड कैरेक्टर रही। मैं इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और ये मुझसे बात कर रही है, मतलब बात बढ़ाना चाहती है। ये है जनाबे आले दीन। दीन ये है। इस तमीज के साथ अगर आप हो, हराम और हलाल की, महरम ना महरम की, हक और बातिल की तमीज के साथ हो, तो आप मुसलमान हो। मुसलमान आप वहाबी नहीं हो, सुन्नी नहीं हो, शिया नहीं हो, आप क्या हो? मुसलमान। लेकिन आप क्या हो? हक और बातिल में फर्क नहीं कर रहे हैं, महरम ना महरम में तमीज नहीं है, हक हलाल और हराम में इम्तियाज नहीं कर रहे हो आप, तो आप मुसलमान नहीं हो। मुसलमान नहीं हो आप, मुस्लिम नहीं हो आप। ये मैं अपनी जाती राय नहीं, शरीयत की राय बता रहा हूं। मुसलमान नहीं हो आप वहाबी हो, कट्टर वहाबी हो आप। मस्जिद में तो माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपका हाथ ऐसा है, ऐसा है। आप बरेलवी हो, मस्जिद के अंदर तो जबान पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ है, दरूद शरीफ। और मस्जिद के बाहर में यदैया है, मस्जिद के बाहर। हाँ, देख लीजिए भी, कल की बात है कि नाम है नूरे अंबिया, वही में कुछ हुआ ना वहां पर, नूरे अंबिया। गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, मार पीट, सब कुछ हो गया कहते हैं वहां पर। अब मैंने सुना है, अब रावी ज़ईफ हो तो माफ कीजिएगा आप, ये सुना है मैंने, किसी को रेफर करना पड़ा है नागपुर। ये चल रहा है साहब। ये बरेली की मस्जिद हो गई, एक टिग्गा महल्ले की मस्जिद है, जहां 2 कमेटियों में गालम गलोच, मार पीट, वहां भी हो गई। अब 2 कमेटियां हैं मस्जिदों में, लड़ो आपस में, मारो। तुम्हारा नसीब ही यह है मुसलमानों, अगर तुम कुरान को समझ लेते, कुरान के मकसद नुज़ूल को समझ लेते, कुरान की हिदायत ले लेते, तो खुदा की कसम दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार भी तुमको तुम्हारे मौक़िफ़ से नहीं हटा सकता था। मैं बोल रहा हूँ, एक कम इल्म कम फहम आदमी बोल रहा है कि कितनी बड़ी साजिशें करता है मरदूद। तू करके बता मेरे सिलसिले में। मैंने अल्लाह की रस्सी को थामे रखा है, मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं। बहरूपिए, इब्लीस,
मक्कार में तेरे चक्कर में आने वाला नहीं। एक साधारण मुसलमान जो कुरान के रास्ते पे चल रहा है, उसको कोई माई का लाल गुमराह नहीं कर सकता दुनिया का। फत्तकू बसीरतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ये वो किताब है, इस किताब के समझने पर, इस किताब की जबान पर, इस किताब के मकसद पर कोई तबसरा नहीं। मस्जिद अहले हदीस में और मस्जिद अहले सुन्नत में दोनों जगह तरावी चल रही है, कुरान नाज़रा पढ़ा जा रहा है, कुरान का नाम लिया जा रहा है और सरीही धज्जियां उड़ाई जा रही है कुरान की, कुरान की तालीमात की, कुरान की तालीमात की। खुदा की कसम, मारो बुझना फूटे आंख। कुरान की आयत पढ़ता है हमारे महल्ले में, तरावी के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट तकरीर करता है, कुरान की एक आयत पढ़ता है, मारो बुझना फूटे आंख। क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये वो हाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिर में वही काम बेचारे यहाँ के सियाने कर रहे हैं, हमारे सियाने सलाफी, उमरी, मदनी। मैं उलमाए हक का मजाक नहीं उड़ाता, उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। मैं मजाक उड़ाता हूँ, धज्जियां उड़ाता हूँ उलमाए सू की, उलमाए सू की, दुनियादार, दुनिया परस्त उलमा की, मुतवल्ली और मेंबरान के गुलाम उलमा का मजाक उड़ाता हूँ मैं। उलमाए हक तो मेरी जरूरत है। उलमाए हक समझौता नहीं करते खुदा की कसम, बल्कि वक्त की जाबिर ताकतों से, फिरौन से, नमरूद से वो हमा वक्त मरने को तैयार रहते हैं। तू तीर आजमा लेना, मैं जिगर आजमा लूंगा, लोग बोलते हैं ना ऐसा। तो मेरे भाइयों, आपको इस शबे कदर में कुरान, ये है आपका सिलेबस, आपका सिलेबस, आपका सिलेबस, खुदा की तरफ से सिलेबस अपने बंदों के लिए, बंदागाने खुदा के लिए प्रॉस्पेक्टस, निसाब तालीम, निसाब तालीम। एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी मिली है और कोर्स में सिर्फ आपको एक किताब मिली है पढ़ने के लिए, एक ही किताब मिली है, कोई भारी कोर्स नहीं है। इसको बस्ता, इसके लिए बस्ता बनाने की जरूरत नहीं, बस्ता है, इसको बसाने की जरूरत है दिल और दिमाग में। एक जिंदगी मिली है आपको और एक किताब मिली है, यही है आपका सिलेबस, प्रॉस्पेक्टस, निसाब तालीम। इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। इसकी जबान सीखिए आप। 15 साल है आपके पास अभी, 12-15 साल, इसकी जबान सीखिए आप। अरबी जबान, ग्रामर इसके बहुत लंबा अरसा है। सीखने बैठोगे सीख लोगे, आप जो कुछ करने बैठते हो कर लेते हो, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। समुंदरों के पुल बनाए हो आपने, पहाड़ों को खोद कर फेंक दिया है, रास्ते बना लिया आपने। अगर आपके अंदर ये शऊर है कि अल्लाह ने मुझको एक जिंदगी दी है और एक किताब दी है और एक नबी दिया है, आइडियल, मेरा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मेरा एक ही सिलेबस कुरान करीम, और एक जिंदगी जितनी भी हो, 50, 25, 50, 100। अब